واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی پہلی مرتبہ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور کیسے چون چون کر ٹکڑے کیے۔ مختار سقفی تاریخ اسلام کی ایک نہایت اہم شخصیت ہے۔ وہ کربلا کے سانحے کے چند برس بعد اہل بیت کے چاہنے والوں کی تحریک کے قائد کے طور پر الفابری اور انہوں نے سار اللہ خون کا بدلہ کا نعرہ بلند کیا۔ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ جنگ کے میدان میں تلوار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ لشکر کے سب سے خطرناک آدمی کو سامنے بھیج، پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ واقع کربلا 10 محرم 61 ہجری کے وقت مختار سقفی کوفہ میں موجود تھے، لیکن شرکن کربلا نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر کوفہ آئے تو مختار سقفی نے ان کی حمایت کی، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت سے کچھ دن پہلے مختار کو عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ اس گرفتاری کے باعث وہ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ مختار سقفی حضرت ال کے دور میں جوان تھے اور صفین کے جنگی مارکوں میں شریک رہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ال نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مختار ہمارے شیعوں میں سے ہوگا اور وہ ہمارے دشمنوں سے سخت انتقام لے گا۔ واقع کربلا 61 ہجری کے بعد مختار سقفی ابو اسحاق المختار بن ابی عبدالسقفی ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا تعلق طائف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔ واقع کربلا میں وہ شریک نہ تھے، اس وقت وہ کوفہ میں قید تھے۔ بعد کے حالات میں ان کا کردار اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ کوفہ میں سیاسی منظرنامہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر شدید ملامت ہوئی۔ ایک گروہ توابین کہلایا جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی مدد نہ کرنے پر توبہ کرتے ہوئے تلوار اٹھائی، مگر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مختار کا قی واضح ہے کہ مختار نے شہداء کربلا کے قاتلوں پر ہاتھ اٹھا کر انتقامی کارروائی کی۔ مختار نے کوفہ میں ایک منظم فوج اور انتظام قائم کیا اور اکثر غیر عرب معمولہ معلّہ کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا، جس کی وجہ سے اس کا عسکری اور سماجی بنیاد وسیع ہوئی۔ اس نے جگہ جگہ تلاش، گرفتاری اور عدالتی انتقامی فیصلوں کے ذریعے ان افراد کو سزا دلائی جن پر کربلا کا قصور تھا۔ بعض واقعات میں عام فہم اور مقامی عدالت نما فیصلے شامل ہیں اور بعض میں صاف روایات بھی ملتی ہے۔ مختار تقریباً 16 سے 19 ماہ تک عراق کے کئی بہت اچھا۔ آئیے اب مختار سقفی کے انتقامی قدم عمر بن سعد کا انجام۔ عمر بن سعد سپہ سالار یزیدی فوج کربلا کو مختار نے گرفتار کر کے قتل کرایا۔ روایت ہے کہ پہلے اس نے توبہ اور معافی کی کوشش کی، لیکن مختار کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کا سر مختار نے محمد بن حنفیہ امام علی کے بیٹے کے پاس مدینہ بھیجا تاکہ دکھایا جا سکے کہ امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ شمر بن ذی الجوشن کی سزا۔ شمر وہ شخص تھا جس نے امام حسین کو قتل کرنے کا عملی حکم دیا اور آخری وار میں شریک تھا۔ مختار کے سپاہی سے ڈھونڈ کر لائے اور قتل کر کے کوفہ میں اس کی لاش گلیوں میں لٹکائی گئی۔ یہ انتقام سب سے زیادہ نمایاں سمجھا جاتا ہے کیونکہ شمر کا نام کربلا کے بعد نفرت کی علامت بن گیا تھا۔ خولی بن یزید اسباؤ یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کا سر کربلا سے ابن زیاد کے دربار کو پہنچایا۔ مختار نے خولی کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے قتل کیا۔ ہرملہ بن قائل ہرملہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا۔ مختار نے اسے بھی گرفتار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سخت اذیت دے کر قتل کیا گیا تاکہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ سنان بن انس روایت کے مطابق یہی شخص تھا جس نے امام حسین کے جسم مبارک پر آخری وار کیا۔ مختار نے اسے بھی قتل کرایا اور اس کے جسم کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ دیگر مجرمین متعدد چھوٹے بڑے اہل کوفہ جو کربلا میں فوج یزید کے ساتھ شریک تھے، جنہوں نے امام حسین کے قتل میں مدد دی تھی، انہیں بھی مختار نے ڈھونڈ کر قتل کیا۔ بعض کو عدالت نما مجلس میں مجرم ثابت کر کے سزا دی گئی اور بعض کو سیدھا ہی قتل کیا گیا۔
انجام مختار 687 میں عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے مختار کی حکومت ختم کی۔ مختار لڑتے لڑتے قسن کوفہ میں محصور ہو گیا اور آخرکار شہید ہوگی۔ مختار ثقفی نے کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے تقریباً زیادہ تر بڑے بڑے مجرمین کو انجام تک پہنچا دیا۔ شیعہ تاریخ میں وہ طالب انسان حسین یعنی حسین کے خون کا بدلہ لینے والا کہلاتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔